السلام علیکم ناظرین. ہم ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور منانی بھی چاہیے اس لیے کہ ہم نے اپنی نسبت قائم کرنی ہے، ہم نے اپنا رابطہ ان کے ساتھ جوڑنا ہے، اور ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں غور بھی کرنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا ہم ان کا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا صرف لفاظی کر رہے ہیں. جو بھی جس طرح سے بھی عید میلاد النبی مناتا ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ درست ہے، کیونکہ اس میں محبت ہے، اطاعت ہے، چاہت ہے، اور وہ ایک حب ہے، اور اس کے تحت وہ اپنا ان کو سمجھ جتنی ہے اس کے مطابق وہ اپنا یہ دن مناتے ہیں، اور منانا چاہیے. لیکن اس دن کے منانے کے ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ عہد بھی کریں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے. آپ کوئی سا بھی کام کر رہے ہوں، آپ نوکری کر رہے ہیں تب، اگر آپ نے کوئی تجارت کرنی ہے تب، اگر آپ نے کوئی اور کام سیاست کرنی ہے تب، اگر آپ نے حکمرانی کرنی ہے تب، اگر آپ نے سپہ سالار بننا ہے تب، مطلب کوئی ایسا فیلڈ نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل نہیں. اب بات یہ ہے کہ رول ماڈل بنانے کا مقصد کیا صرف لفاظی ہے؟ ہم نے کہہ دیا تو ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کلیہ بتایا ہے ہمیں، وہ یہ بتایا ہے کہ وطیع اللہ وطیع الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی پہچان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی. ہمیں تو نہیں پتا تھا. ہمیں پتا چلا کہ اللہ کیا ہے. وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس نے آگے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ اس نے اپنی ایک سورہ اخلاص میں ایک ڈیفینیشن دے دی، 4 اس میں کرائٹیریاز مقرر کر دیے، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہمارے پاس جو آیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، ان کی وساطت سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ والا معاملہ ہے، وحی والا اور قرآن کو ہم اپنی امت تک پہنچانے والا، اس کے پیچھے 40 سالہ دور ہے. اس 40 سالہ دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا وہ تھا، ایک تو اخلاق کی بلندیوں پہ آپ کو رکھا، آپ کا حسن اسوہ حسنہ جو ہے وہ اعلیٰ معیار کا رکھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ہر طرح کی آسائشوں سے وہ پاک تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھیے کہ 40 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے گزارے، وہ ہماری طرح کے طریقے ہر وہ انہوں نے اپنائے، لیکن ان بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے ان کا جو روحانی وجود ہے، اس نے جو خاکی وجود ہے اس کو اوور پاور کیے رکھا. اور وہ بہت، ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوں، یا ان شیطان نے ان کو اس طرح سے ورغلایا ہو جیسے ہمیں ورغلاتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ ان کے لیے لقب رکھا امین کا، صادق کا. اب یہ لقب اللہ نے رکھا، جس میں کوئی وجہ ہوگی، راز ہوگا. اور وہ راز جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنا جب پیغام آپ کے ذریعے سے جنرل پبلک تک کے لیے پہنچانا تھا، تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، اور کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے؟ وہ ہمیں فرق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فرقان ہے، یعنی یہ قرآن ہے، اس کو فلاں صورت کے ساتھ اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو، اور صحابہ اس کو اس طرح ترتیب دیتے رہے، جمع کرتے رہے، اور بعد میں حضرت عثمان کے دور میں آ کے وہ ایک کتاب کی شکل میں بن گیا اور محفوظ ہو گیا. اب یہ جو چیز تھی کہ اس کو کرانے کے لیے اس شخص کا کردار جو ہے
وہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کے بدترین دشمن بھی اس میں کوئی کھوٹ نہ نکال سکیں، کوئی ملاوٹ نہ ڈھونڈ سکیں، اور یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، اور جیسے کہ کفار ان کو کہتے تھے۔ تو اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بھی کہہ دیا، آخری نبی بھی آپ ہیں، آپ کو حسن خلق بھی کا لقب بھی دے دیا، اور جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، وہ کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا؟ کلمہ میں بھی جوڑ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں بھی جوڑ دیا، یہاں بھی بندگی کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپس میں جوڑ دیا، اور ہمیں بتایا کلیہ کیا ہے، گر کیا ہے۔ گر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس طرح سے گزاری جس طرح کہ اللہ نے چاہا کہ جی میرا بندہ کیا ہے، عبد کیا ہے، عبد ہم عبداللہ بندہ کے اس میں لیتے ہیں، عبد کا مطلب بندہ نہیں ہے، عبد کا مطلب غلام ہے، جو اور ہمارا کام ہے اللہ کی غلامی کرنا اور اس کی بندگی کرنا، تو اور اس کی غلامی اور بندگی کا جو اسلوب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ تو جب ہم ان کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کریں گے، ہم ان جیسا نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر لیں ہم نہیں ان تک پہنچ سکتے۔ یہ انہوں نے خود بھی ہمیں بتایا مختلف اوقات میں کہ بھئی میری نقل نہ کیا کرو۔ وہ روزہ رکھتے تھے، 2 دن 3 دن کے بھی روزے ان کے ہوتے تھے، اور بہت ساری باتیں ان کی ایسی ہوتی تھی، وہ صحابہ کو منع کرتے تھے میری نقل نہ کرو، تمہیں نہیں پتہ میرا اللہ مجھے کیا کچھ کھلاتا پلاتا ہے۔ یعنی ان کے روحانی غذا ان کو اتنی زیادہ تھی کہ ان کا جسم جو ہے اس کو کمزوری کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہم جیسے لوگوں سے ان کی جسمانی حیثیت بھی مضبوط تھی، بہت بہتر تھی۔ تو جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تو کیا ہو؟ نسبت قائم ہوگی، اور نسبت قائم ہونے سے ہمیں کامیابی کی طرف ہم چل پڑیں گے، اور وہ کامیابی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت ملے گی، اور جب ہم ان کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا نصب العین کیا ہوگا؟ نصب العین یہ ہوگا کہ جب قیامت والے دن ہم ان کی امت کے طور پہ اٹھائے جائیں اور وہ کہیں ہم سلام پیش کریں تو وہ کہیں ہاں میرے امتی، ان کے چہرے پہ ہمیں دیکھ کے مسکراہٹ آ جائے کہ اس کا مطلب ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کیا اور ہم نے کوشش کی۔ اور اب اسی سلسلے میں ایک اور بات جو ہے میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور ہمیں انہوں نے انسانیت سکھائی اور رہن سہن سکھایا، ساری چیزیں ان کے مرہون منت ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، نہ ہم تو ان کا دین نہیں دے سکتے، اور اس دین کو دینے کے لیے اللہ نے ہمیں کلیہ بتایا کہ ان پہ درود بھیجو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو، تمہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، وہ تو ہو گیا ہمارے لیے۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ نان مسلم ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی، ہاں ناظرین، ان کے لیے بھی وہ رحمت للعالمین ہے، ان کے لیے بھی وہ رول ماڈل ہیں۔ وہ کیسے رول ماڈل ہیں؟ ان کے لیے اس طرح رول ماڈل ہے کہ انہوں نے دنیاوی معاملات کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دی، جیسے کہ بنیاد رکھی انہوں نے دنیا کے پہلے ریٹن کانسٹیٹیوشن کا، میثاق مدینہ ہم کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں ناظرین انہوں نے جو اصول طے کیے وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو جو ہے وہ یہ تھا کہ ریاست کا تو کوئی دین نہیں ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس جو بتاتی ہے کہ ریاست 4 عنصر سے مل کے بنتی ہے، اس میں عوام ہوتے ہیں، ایریا ہوتا ہے، سوورینٹی ہوتی ہے، طرز حکمرانی ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو ریاست نہیں ہوتی۔ اب ایریا جو زمین ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، ان کا کیا مذہب ہوگا؟ جب ریاست کا مذہب آپ بناؤ گے تو آپ دریاؤں کا بھی مذہب بنا رہے ہو، جنگلوں کا بھی بنا رہے ہو، پہاڑوں کا بھی بنا رہے ہو، جانوروں کا بھی بنا رہے ہو۔ نہیں، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ریاست کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں سوورینٹی، ہم نے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ۔ وہ بھائی اللہ کی حاکمیت تو یونیورسل ہے،
اس کو آپ لمٹ ملک کے لیے کیسے کریں گے, ایک چار دیواری کے لیے کیسے کریں گے, ایک محدود ایریا کے لیے آپ اس کو محدود کر دیں, وہ لامحدود ہے. اور اس کو اس پہ بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا جب ہم کہتے ہیں تو ہم پھر اس کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے قرآن اور سنت کے مطابق قوانین بنانا. نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو دنیا کے لیے چھوڑ دیں, اور جو آخرت کے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, مذہب سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو اس زاویے سے دیکھیں تو ہمارے اندر بہتری آئے گی. اب میثاق مدینہ کی جو اس کے علاوہ خوبصورت بات ہے وہ ہے کہ ان 4 فریق تھے جو میثاق مدینہ میں تھے, یہودی تھے, عیسائی تھے, کافر تھے, مسلمان تھے. اب چاروں کے لیے کلیہ کیا رکھا کہ ان چاروں کے لیے معاشی, معاشرتی, مذہبی آزادی, کوئی کسی پہ قدغن نہیں, ہر کوئی اپنے طریقے سے رہ سکتا ہے, زندگی بسر کر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, اور اپنی عبادت کے جو ان کے کوئی مسجد بنانا چاہے مسجد بنائے, کوئی مندر بنانا چاہتا ہے مندر بنائے, کوئی کلیسا بنانا چاہتا ہے کلیسا بنائے, جس طرح سے اس نے عبادت کرنی ہے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. کیا ہم کر رہے ہیں؟ غور کیجئے. پھر برابری دی, یہ بڑی بات ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں, یہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ دنیاوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتا دیا کہ دنیا میں بھی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے طور پہ رہنا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, خیال کرنا ہے, اور ان کو اپنے کردار سے متاثر کرنا ہے. جب آپ اپنے کردار سے متاثر کرو گے تو غیر مسلم اسلام کی طرف رجوع کریں گے. اگر آپ گفتار سے ان کو امپریس کرنے کی کوشش کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی کہہ دیا کہ اے نبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اے نبی شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں سخت گو نہیں بنایا. اگر تم سخت ہوتے, طبیعت تمہاری سخت گیری والی ہوتی, تو یہ سب لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بہت سخت ہو گئے ہیں. ہم تو ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں, ہم تو فتوے لیتے ہیں. ذرا سی ہمارے مسلک کے خلاف بات آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ذرا سی ہمارے سیاست میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے. قانون دیکھ لو, قانون میں برابری نہیں ہے. ہم کہتے ہیں رولز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شو می دی فیس آئی شو یو دی رول, کہ جو زوراور ہے, طاقتور ہے, اس کو جس طرح کا رول چاہیے ہم اس طرح سے اس کو بینڈ کر لیتے ہیں. ہماری عدالت جو ہے وہ عدالت نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. یہ عدالت, قانون, انصاف میثاق مدینہ کے بنیادی جز ہیں, اور جو سب کے لیے یکساں تھے. اس میں امیر غریب کا فرق نہیں تھا. اور خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, اور ایک عام آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ یہ خلیفہ صاحب, یہ تمہارا قد لمبا ہے, کرتا کیسے بنا؟ مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا اتنا ملا تھا, تمہیں بھی اتنا ملا تھا, یہ کپڑا تمہارا کرتا کیسے بن گیا؟ کہ میرا بیٹا جواب دے گا. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے باپ کے پاس وہ خلیفہ ہیں, ایک کرتا یا 2 کرتے ہیں, کپڑے نہیں تھے تو میں نے وہ پیون لگائے ہوئے تھے تو میں نے اپنا حصہ دے دیا کہ لوگ آتے ہیں باہر سے بھی تو ان کا کرتا نیا بن جائے. یہ تھا کردار, یہ تھی کردار سازی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہماری کردار سازی کیا ہے؟ ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے ان کے نقشے پا پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ناظرین, اگر ہم چلنے کی کوشش کریں گے, یقین مانیں معاشرے میں یہ جو چوری چکاری, بدماشی, لٹیرا پن, ڈاکہ زنی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے حق غصب کرتے ہیں. ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈے دا ستی بھی 100, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے, ہمیں حکمرانوں کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, اور مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے ہم نے اسوہ حسنہ کو رول ماڈل بنا کے اس کو فالو کرنا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ قبول کر لے, اور یہ ہماری نسبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. اس نسبت کے بدولت آخرت میں ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں. ناظرین, اللہ کرے ہم سب کامیاب ہوں آخرت میں,
دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اور اس کی کنجی جو ہے وہ کامیابی کی وہ یہ ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کو فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی، اور سیرت النبی کی مناسبت سے عہد کرنے کی کہ ہم اس سال زیادہ نہیں تو کوئی ایک ایسی عادت اپنائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، تاکہ ہم ہر سال تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، آہستہ آہستہ ہم مکمل اسوہ حسنہ پہ آ جائیں گے۔ اور اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور اسوہ حسنہ پہ چلنے کا، عہد کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ شکریہ۔